میں بیچ بیچ میں آپ کی جتنی تقاریر تھیں وہ ان میں سے کچھ دیکھتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے دوست جو تھے اساتذہ کرام، انہوں نے دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں کیں۔ میرا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ میں ایک سرجن ہوں اور ٹیچر ہوں، میڈیکل ایجوکیشن کا میں ٹیچر ہوں۔ اس کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ویسے تو سب لوگوں سے، لیکن خاص طور پر میں نوجوانوں کے ساتھ یہ رابطے میں رہوں اور میں ان کو کچھ ضروری باتیں بتا سکوں جو میری اپنی زندگی میں گزری ہیں، جن سے ہمارے پاکستان کے بالخصوص اور پوری امت اور پوری دنیا کے حالات جو بالعموم ہے ان کا اس سے تعلق ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے جو ٹاپک دیا وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ لیونگ انٹو دی میٹرکس۔ اگر آپ ڈکشنری میں میٹرکس کا ترجمہ دیکھیں تو میٹرکس سے مراد وہ ماحول ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اور وہ سوشل انوائرمنٹ ہے جس میں ہم سب لوگ رہتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا اس آدھے گھنٹے کی میری گفتگو کے 3 انشاءاللہ حصے ہوں گے، اور ان میں پہلے حصے میں عرض کر سکوں گا کہ ہمارا میٹرکس اس وقت کیا ہے۔ دوسرے حصے میں کوشش کروں گا کہ اس میٹرکس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، اور آخری حصے میں آپ سے اپنے تئیں یہ کوشش کروں گا یہ عرض کرنے کی کہ ہم کیا کریں کہ جس سے ہمارا پاکستان کا ایک روشن مستقبل وابستہ ہو، چونکہ پاکستان کے روشن مستقبل سے ایکچولی امت کے روشن مستقبل کا تعلق ہے، اور امت کے روشن مستقبل سے ایکچولی پوری دنیا کے روشن مستقبل کا تعلق ہے۔ یہ بات سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس وقت میٹرکس کو دیکھیں، اپنے میٹرکس کو، ان ادر ورڈز اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں، تو ہمارے ماحول کے اندر سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل ہے۔ کسی بھی شخص سے آپ پوچھا جائے کہ پاکستان کے بحرانوں میں سے سب سے بڑا بحران کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بحران پیسے کا بحران ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا بحران پولیٹیکل بحران ہے، یہاں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں تعلیم کا بحران ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بحران ہیں وہ جس ایک بحران سے جنم لیتے ہیں وہ صرف ایک ہے، اور وہ کردار کا بحران ہے۔ بنیادی طور پر ہماری میٹرکس کے اندر اور پچھلے 25-30 سالوں کے اندر عمومی طور پر کردار میں بہت زیادہ ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے۔ ہم انڈیویجول کی بات نہیں کرتے، انفرادی طور پر، مجھے گھڑی چاہیے ہوگی، ذرا گھڑی دیجیے گا۔ انفرادی طور پر ہمیں بہت اچھے لوگ ملیں گے تمام طبقات میں، لیکن اجتماعی طور پر ہمارے اس میٹرکس میں کردار کا بہت شدید بحران ہے۔ پاکستان کے اندر اس پورے ملک کو چلانے کے لیے جو پاور سٹرکچرز ہیں ان میں سے ایک سٹرکچر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا سٹرکچر ہمارے پولیٹیشنز ہیں، تیسرا سٹرکچر ہمارے بیوروکریسی ہے، پھر ہماری جوڈیشری ہے، پھر ہمارا میڈیا ہے، پھر ہماری ایک ریلیجس کلرجی ہے۔ یہ سارے گروپس ہیں جو کہ پاکستان کے عمومی فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ، اور یہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر یہ ایک عمومی لوگ ہیں جو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، کچھ جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، کچھ جو ہیں وہ ملازم طبقہ لوگ ہیں، کچھ جو چھوٹی تجارت کرنے والے ہیں، کچھ مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ ان تمام طبقات میں اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پر ہمیں اجتماعی طور پر کردار کا بحران نظر آتا ہے۔ کردار کے بحران سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے سربراہ نے جو فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلہ کرنے کے سلسلے میں جس قسم کی ایمانداری، دیانتداری اور جس قسم کی دین کے حوالے سے رضائے خداوندی اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا ہو، اس کا فقدان نظر آئے گا۔ اور ایک جو دودھ بیچنے والا ہے، جب وہ دودھ کی خرید و فروخت کے سلسلے میں اپنا فیصلہ کرے گا تو اس کے اندر بھی ایک اللہ کے احکام، نبی کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی خیرخواہی کے حساب سے وہ فیصلہ اجتماعی طور پر نہیں ہوگا۔ انفرادی طور پر اچھے لوگ ہوں گے، مگر اجتماعی طور پر ہمارے تمام طبقات سے
ایک ہماری توقع کہ یہ صحیح طریقے سے کام کریں گے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مفقود ہوتی گئی ہے. لہٰذا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ فیصلے کیوں نہیں صحیح کرتے, کیونکہ ان کے سامنے بہت سارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ذاتی مفادات ہوں گے, مگر یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا دودھ بیچنے والا دودھ میں گندا پانی اس لیے ملاتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مریضوں کے علاج کے سلسلے میں دوائیوں کی کمپنیوں کے ساتھ صحیح غلط ریلیشن شپ رکھ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے خیال نہیں رکھتا اور غلط دوائیاں دیتا ہے اور ناجائز پیسے کرتا ہے؟ کیا ایک دفتر کا آدمی جو رشوت لیتا ہے, جو پولیس کا بندہ کھڑا ہوا جو ہے وہ ناجائز لوگوں سے پیسے لیتا ہے, جب رمضان شریف آئے گا تو وہ تمام لوگ جو دیندار ہیں بظاہر نماز پڑھیں گے, تراویوں کے لیے مسجدیں بھری ہوں گی, وہی دکاندار کیا ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے؟ کیا وہ چیزوں کے نرخ کو زیادہ بڑھا نہیں دیں گے؟ میں ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے انگلینڈ میں تھا, تو وہاں ابھی سے بڑے بڑے سٹوروں کے اندر ایک کالمز بننے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کالم جو ہیں رمضان کی تیاری میں مسلمانوں کے لیے ہیں, اور یہاں چیزیں نارمل نرخ کی نسبت کم نرخ میں بکیں گی. تو کیا پاکستان کے اندر کیا یہ سب لوگ چیزوں کو مہنگا نہیں کریں گے؟ کیا سبزیاں مہنگی نہیں ہو جائیں گی؟ تو اس لیے میں پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ارد گرد کا میٹرکس ہے وہ انفارچونیٹلی ایک بددیانتی کے اوپر اور خدا خوفی سے دور, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اب اگلا اس میں چونکہ وقت تھوڑا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے اندر پاکستان کے اندر 2 بہت بڑی خرابیاں ہوئی ہیں. ان خرابیوں کا ذمہ دار ایکچولی میں ہوں. میں سے مراد میری عمر کے لوگ ہیں. میری عمر 63 سال ہو جائے گی اگلے 2 مہینے کے بعد. تو وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں, جو مجھ سے 10 سال کم یا مجھ سے 10 سال بڑے ہیں, یہ وہ 3 نسلیں ہیں جن نسلوں نے پچھلے 30-40 اگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انفرادی طور پر بہت اچھے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہوں گے, انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن اجتماعی طور پر پریڈومیننٹلی ان 3 نسلوں نے ملک کے اندر 2 بہت بڑے گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پیسے کو پہلی قدر کے طور پر معاشرے میں انٹروڈیوس کرایا ہے. میری اپنی زندگی میں ایسا وقت تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں چھوٹا تھا کہ کسی محلے میں, کسی دفتر میں, کسی بھی علاقے میں بڑا وہ ہوتا تھا جو ایماندار ہوتا تھا, بڑا وہ ہوتا تھا جو دیانتدار ہوتا تھا. اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ یہ رشوت لیتا ہے تو اس کے گھر میں لوگ رشتے لے کے نہیں جاتے تھے, لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے, اور وہ بہت شرمندہ رہتا تھا. لیکن میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہو گیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہوگا. اگر آپ ابھی طے کر دیں کہ جو شخص سچا ہے وہ بڑا ہوگا تو سب لوگ سچا بننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہر انسان کے دل میں بڑا ہونے کی ایک خواہش موجود ہوتی ہے, اور کون سا ایسا انسان ہوگا جو بڑا نہیں بننا چاہے گا. لہٰذا اگر ایمانداری سے, سچائی سے, دیانتداری سے, دینداری سے لوگ بڑے معاشرے کے اندر سمجھے جانے لگیں تو لوگ یہ تمام کوالٹیز اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں ہمارے دماغ کے اندر یہ گھس گیا بہت بری طرح, اس میٹرکس نے ہمیں بتا دیا, ہمارے اس انوائرمنٹ نے, کہ آپ جو کچھ بھی ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے تو آپ بڑے نہیں بنیں گے. لہٰذا تمام طبقات کے لوگ پیسہ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے. میں پیسہ حاصل کرنے کو برا نہیں کہتا, میں پیسے کو خیر کہتا ہوں. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا تو آپ کے پاس خیر کا پوٹینشل بہت زیادہ ہوگا, لیکن دینداری کے بغیر اور پیسے کو پہلی ویلیو سمجھتے ہوئے پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں آپ کے اندر طمع پیدا ہوگا, لالچ پیدا ہوگا, دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی پیدا ہوگی, ریاکاری پیدا ہوگی, دکھاوا پیدا ہوگا, اور آپ کے دل میں ایک طمع اور لالچ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ انسانی حقوق کو پامال کریں گے, جس میں آپ قانون کو وائلیٹ کریں گے. جب یہ پیسہ پہلی قدر کے طور پر ہمارے معاشرے میں آ گیا, یہ بنیاد بنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, پہلی بنیاد بنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر پوری میٹرکس کے خراب ہونے کی. اسی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم خراب ہوا, اسی وجہ سے ہمارا بیوروکریسی خراب ہوئی, اسی کی وجہ سے جوڈیشری خراب ہوئی, اسی کی وجہ سے تمام ادارے خراب ہوئے, اور اسی کی وجہ سے ہم وہ سارے لوگ, حتیٰ کہ سڑک پہ جھاڑو دینے والے خاکروب سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک, سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے, اس لیے کہ پیسہ پہلی قدر کے طور پر معاشرے میں آ گیا. جو دوسرا بہت بڑا گناہ ہوا ہے, اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں پیسے کو برا نہیں کہہ رہا, میں پیسے کمانے کی کوشش کو برا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کے پاس اربوں روپیہ ہوں, لیکن پلیز آپ ذہن میں رکھیے کہ پیسہ جو ہے وہ مینز ٹو اچیو اے پرپز ہے, کسی پرپز کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, ایز سچ کچھ پرپز نہیں ہے. جس طریقے سے اب یہ گھڑی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اس گھڑی کا کوئی پرپز نہیں ہے اگر مجھے وقت نہ دیکھنا ہو,
اگر مجھے وقت نہ دیکھنا ہو تو یہ ایک بیکار سی چیز ہے جو میں نے ہاتھ پر باندھی ہوگی، لیکن اگر مجھے وقت دیکھنا ہو تو اس کی بہت ویلیو ہے۔ پیسہ بہت ویلیو ہے، اگر پیسے کے ذریعے ہم نے کوئی ہائر پرپز اچیو کرنا ہو، اگر ہم نے کوئی ہائر پرپز اچیو نہیں کرنا تو پھر پیسہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بڑی بات جس کی وجہ سے ہمارا یہ سارا کا سارا پولیٹیکل اور سوشل پورا نیٹ ورک خراب ہوا، پورا کا پورا میٹرکس خراب ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر فرد کو فرد کے لیے تیار کرنے کی محنت کی۔ کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کے ذہن میں، اس کے ماں باپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا بیٹا انشاءاللہ بہت زبردست اسکول میں داخل ہوگا، یہ میٹرک کے اندر ٹاپ کرے گا، یہ یا او لیول کے اندر اسٹریٹ ایز لے گا، پھر یہ ایف ایس سی کرے گا، 1100 میں سے 1100 نمبر لے گا، یا 7A اسٹریٹ 8 لے گا، پھر یہ میڈیکل کالج میں جائے گا یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے گا، پھر یہ USMLE کرے گا، پھر یہ پلیب کا امتحان پاس کرے گا، اور پھر یہ امریکہ چلا جائے گا۔ اور آپ ابھی اسی وقت کسی شخص کو یہ بتائیے کہ الحمدللہ جو میرا بیٹا ہے وہ انگلینڈ کے اندر لگا ہوا ہے، آپ کو وہ ایسے مبارکباد دے گا، وہی واہ 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 ماشاءاللہ، مبارک ہو، جیسے آپ کے بیٹے کو حوض کوثر کے قریب کوئی فلیٹ الاٹ ہو گیا ہے، یا اس کے جنت الفردوس ہونے میں داخلے ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی ہمارا دماغ ہی اس قسم کا ہو گیا کہ اگر ایک فرد گرو کر رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ترقی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ افراد نے تو بڑی ترقی کی۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں اس وقت 40 لوگ 40 لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو کیا آج سے 10 سال پہلے آپ کا جو رہن سہن تھا، کیا آج کا رہن سہن پہلے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں جو سواریاں تھیں، کیا سواریاں پہلے سے زیادہ ہیں یا نہیں؟ آپ کے گھر کو ٹھنڈا گرم کرنے کی جو جتنی مشینیں تھیں، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو ہم سمے سے انڈیویجول کچھ لوگ، یعنی میجارٹی یہ کہے گی کہ ہاں جی میری تو پہلے سے کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہوئی ہے۔ تو پھر ایسا جب ہر ایک کی کوالٹی آف لائف انڈیویجول کی بہتر ہوئی ہے تو پھر پورا معاشرہ کیوں خراب ہوا ہے؟ پورے معاشرے میں ہمیں کیوں یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ جتنی جلدی ہمیں ویزا ملے ہم یہاں سے نکل کے جائیں؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ دوسرا بہت بڑا ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے۔ لہٰذا انڈیویجولز نے بہت ترقی کی ہے، اور لیکن اس ترقی کا اثر ہمارے معاشرے پہ نہیں پڑا۔ آئی، می اور مائن کے گرد ہماری پوری لائف گھومتی رہی ہے اور اب بھی گھوم رہی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اسی لیے تیار کریں۔ ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی باکردار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جتنا بھی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں یہ کہ یہ معاشرے کے لیے تیار ہوگا جس کی وجہ سے میری گلیاں بہتر ہوں گی، جس کی وجہ سے میرے ادارے بہتر ہوں گے، جس کی وجہ سے میرے ملک کی پوری فضا بہتر ہوگی، پوری دنیا کی فضا بہتر ہوگی، یہ ہمارے ذہن کے اندر الا ماشاءاللہ یہ ہمارے ذہن کے اندر مجموعی طور پر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پہلے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ملک کا میٹرکس اس وقت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کردار کا بحران ہے، ہم اس وقت ٹرسٹ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی۔ یہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو بخار ہے تو مجھے بتانا پڑے گا، اگر کسی کے لیور فیلئر ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کا لیور صحیح کام نہیں کر رہا۔ یہ اس کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے اور نام امید کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم تشخیص کر کے اپنا علاج کر سکیں۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ میں نے آپ کو 2 ریزنز بتائی ہیں کہ ہم سب کے اندر انفرادی طور پر، اجتماعی طور، اور میں اس بات کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بہت ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کسی کو استثناء نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر بہت مذہبی دیندار لوگ بھی ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کے اندر یہ 2 پرابلمز پائے جاتے ہیں کہ پیسہ پہلی ویلیو کے طور پر ان کی زندگی کے اندر ہے۔ ان کے اندر بھی کسی کو بڑا ہونے کا جو معیار ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہے اور کون سے برانڈڈ سوٹس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کتنے اخراجات کرتا ہے اپنی شادی بیاہوں کے اندر، اور کس قسم کے وہ کپڑے پہنتا ہے، کس قسم کے وہ گھر میں رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی۔ اب اس کا ریمیڈی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات بہت ضروری ہے کہ تقریر کرنا، نصیحت کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ تذکرے چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن ہیومن سائیکالوجی جس طریقے سے کام کرتی ہے اور ایک انسان تبدیل جس طرح سے ہوتا ہے، اس تبدیل کرنے کے عمل میں منہ سے کہی ہوئی بات کا اثر تھوڑا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ ایک تربیت کا نظام ہے، جس کو عرض کرنے کے لیے میں اگلے 5-7 منٹ میں اس کا تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
یہ دیکھیے اس وقت جتنے لوگ خرابی کا باعث ہیں، جو کہ بیٹھ کر پورے نظام کو خراب کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آج سے 30 سال پہلے وہ اپنی ماؤں کی گود میں تھے تو ان کی مائیں ان کو نہیں بتا سکیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دیانتداری کیا ہے اور بد دیانتی کیا ہے۔ اور آج ہمیں کوگنیٹو سائیکالوجی اور پیرنٹنگ کی سائیکالوجی سے یہ بات پتہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اس کی ساری بنیاد پیدا ہونے سے لے کر 5 سال کی عمر تک رکھ دی جاتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں والدین یا تو اپنے بچوں کے اوپر irreparable لاس کر دیتے ہیں یا ان کی تربیت اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ اسے آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ان کا ایک معیار بن جاتا ہے، ان کے اندر ایک موریلٹی کوشنٹ بن جاتا ہے۔ جب دو راہ آتا ہے جس میں معلوم ہو کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ، تو صحیح راستے پہ جانے کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اور غلط راستے پہ جانے کی جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو، اس سارے کے باوجود وہ صحیح راستے کو اختیار کریں گے۔ اس کی بنیاد 5 سال کی عمر میں ڈل جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک کے بگڑے ہوئے میٹرکس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ایک راستہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے، ہمارے ملک میں 3,75,00,000 پوٹینشیل مائیں ہیں، 3,75,00,000 جو ریپروڈکٹیو ایج میں خواتین موجود ہیں۔ ہم نے ان 3,75,00,000 ماؤں سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جب اللہ آپ کو اولاد دے یا جو اولاد اللہ آپ کو دے سکا ہے، اس کی تربیت کرنے کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بیسک پرنسپلز ہیں، جن پرنسپلز کو پرنسپلز آف پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ ہمارے بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں سکھانے کے لیے کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے 3,75,000 پوٹینشیل ماؤں کو یہ بات سکھا دیں کہ آپ نے جب آپ کے گھر میں بچہ کوئی موجود ہو، پیدا ہو، تو 5 سال کی عمر تک اس بچے کو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ ویسا بن کر دکھا دیجئے۔ اگر آپ اپنے بچے کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر سب لوگ فجر کی نماز میں اٹھیں، مرد مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں، عورتیں اور مرد اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، وقت پر ناشتہ کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی گھنٹی بجا کر باہر سے پنک رنگ کے ایک ڈبے کے اوپر کھانا ڈال کے روز باہر سے آؤٹ سورس ہو کے کھانا نہ آئے۔ آپ کے گھر میں ہیلدی فوڈ پکتی ہو، سب ایکسرسائز کرتے ہوں، تو آپ کو دیکھیے گا آپ کے بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی ہوں تو نماز کی حدیثیں سنانا، نماز کے بارے میں وعیدیں سنانا، نماز کے بارے میں فضائل سنانا، ان سب کی اہمیت کے باوجود سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی گھر میں اذان کی آواز ہو تو پتہ لگے جیسے گھر کے اندر ایک ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے۔ اچانک پتہ لگے کہ سب کے مرد اٹھے، انہوں نے فٹافٹ اپنے باتھ روموں میں گئے، واپس آئے تو ان کی بازو گیلے تھے، انہوں نے ٹوپیاں اٹھائیں اور باہر چلے گئے، اور امی کسی وجہ سے دوپٹہ ان کا یعنی سر پر نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس آواز کے بعد اچانک ان کے سر پہ دوپٹہ آ گیا، وہ بھی باتھ روم میں گئیں اور ہاتھ اور منہ گیلے کر کے آئیں اور ایک کپڑا بچھا کے کھڑی ہو گئیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ وہ بات ہے جس کو 5 دفعہ ایک 2 سال کا بچہ دیکھے گا تو گھر کے اندر اس لویبل ایکسپیرینس کی بنیاد پر نمازی بنانے کے لیے اس کے لیے ایکسٹرا اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کا یہ حل کہ ہمارے ملک کی حکومت ٹھیک ہو جائے، ہمارے ہاں قوانین اچھے ہو جائیں، ہمارے ہاں اس طرح سے لا انفورسمنٹ ہو جائے، یہ ساری باتیں بالکل قابل قبول ہیں، ہونی چاہیے، لیکن ہمارے میٹرکس کو ٹھیک کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم جس طرح لکڑی کا جو یونٹ ہے وہ ایک مولیکیول ایٹم ہوتا ہے میٹر کا، اور انسانی جسم کا جو ایک یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پورے معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ خاندان ہے۔ آج کی اس آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد اور پورے سیمینار کے بعد میں اس بات کی دعا اور توقع کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص صرف ایک ٹیک ہوم میسج لے جائے، یعنی میری اس گفتگو کے نتیجے میں آئی ایم شیور کہ اس سے پہلے ہمارے دوستوں نے بہت مفید باتیں کی ہیں اور بہت سے ٹیک ہوم میسیجز ہوں گے، لیکن اس میری گفتگو کے نتیجے میں اور آپ ہم سب مل کر ایک ٹیک ہوم میسج لے جائیں کہ آج کے بعد میرے گھر میں میں، میری اہلیہ اور میرے 4 بچے، میں ان کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا، ان میں سے کوئی نبی کے حکم کے خلاف نہیں جائے گا، ان میں سے کوئی لا آف لینڈ کو وائلیٹ نہیں کرے گا، ان میں سے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو بد اخلاقی کے زمرے میں آئے، جو بد دیانتی کے زمرے میں آئے، جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو۔ بس پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا ہی تو کرنا ہے۔
ہم نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے، اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر اور پھر ہم نے جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی خاندان ہوں گے تو 43 لوگ ہیں اس وقت، تو ان میں سے 43 خاندان تو یہ باتوں کو سن رہے ہیں، تو آج 43 خاندان اپنے لیے اس بات کا تہیہ کر لیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیے گا پاکستان تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مجھے ایک صورتحال نظر آتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس آدھے گھنٹے کی گفتگو میں میں پورے موضوع کو پوری طرح انصاف تو نہیں کر سکا۔ خلاصہ میں 1 منٹ میں بیان کروں گا، پھر اگر کچھ سوال ہوں تو 5 سے 7 منٹ ہیں، اس میں میں کچھ کوشش کروں گا، اگر مجھے جواب آتا ہو تو میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں اس بات کی پوری ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اس خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا جس طرح کا اجتماعی اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا جس طرح کا مزاج ہونا چاہیے، ویسا مزاج ہمارے میٹرکس میں موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس کی بنیادی وجوہات میں سے چند بتائی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ سم ہاؤ ہمارے دماغ میں پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر ہمارے دماغ میں گھس گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی میدان میں بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم فرد کو تیار کر رہے ہیں، فرد کی تیاری معاشرے پہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی۔ یہ دوسری بات بتائی ہے۔ اب اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ اور کوئی تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں اپنے آپ کی ذمہ داری لوں، اور پھر جو میرے زون آف انفلوئنس کے اندر جن لوگ ہیں میں ان کی ذمہ داری لوں۔ میری اہلیہ میرے زون آف انفلوئنس کے اندر ہیں، میرے بچے میرے زون آف انفلوئنس کے اندر ہیں، اور پھر اگر میں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں، فرض کریں میں دکاندار ہوں، تو میری دکان میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ میرے زون آف انفلوئنس میں ہیں، جو میرے کسٹمرز آتے ہیں وہ میرے زون آف انفلوئنس میں ہیں کسی حد تک، میں کسی دفتر کا کوئی سربراہ ہوں یا کوئی بھی ملازم ہوں، تو جتنے لوگ اس زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں، میں مسجد میں نماز جس میں پڑھتا ہوں وہاں کے سارے نمازی میرے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں، میرے عزیز و اقارب میرے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں، میں ان سب کے زون آف انفلوئنس میں ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہوئے ان پر محنت کروں، اور ان کے اندر وہ وصف اور وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کروں جو کہ ڈیوائن وحی کے علم کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے سے اس دنیا کو بہت خوبصورت اور پریکٹیکل بنانے کے لیے اللہ پاک نے نافذ کیے ہیں۔ بس اس پیراڈائم کو چینج کرنا ہے۔ ویسٹ میں رہنے والے لوگ بھی بہت ایماندار ہیں بھائی، کئی لوگ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ آنیسٹ رہتے ہیں، اور وہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ ہمارا اور ان کا پیراڈائم میں صرف یہ فرق ہے کہ ان کی تمام کوشش اس نیت سے ہے کہ کسی طریقے سے موت سے پہلے کی ساری زندگی کو ہم خوبصورت بنا سکیں، اور ان کے اپنے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سے بہت سارے لوگ بہت خلوص کے ساتھ اور بہت ایمانداری کے ساتھ، بہت دیانتداری کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے مگر مرتے وقت اپنی پوری کی پوری جائیداد یتیم خانوں کو اور بیواؤں کو دے جاتے ہیں۔ یتیمیں اور بیوائیں تو دور کی بات ہیں، وہ تو یعنی نایاب تتلیوں کی نسل کو بچانے کے لیے اپنی پوری کی پوری جائیداد دے جاتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے پیراڈائم اور ان کے پیراڈائم میں فرق یہ ہے کہ وہ سارے کام جو آپ نے فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، آپ نے سائنسدان بننا ہے، آپ نے بزنس کرنے ہیں، لیکن ہمارا سارا کا سارا پیراڈائم یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ جب ہم وہاں جائیں تو وہاں جا کر اپنے لیے اس کامیابی کو حاصل کرنے والے بن جائیں جو کہ قرآن نے ہمیں متعین کی ہے کہ اگر ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور ہم جنت میں داخل ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ پیراڈائم دکاندار دکانداری کرتے وقت اس دکانداری سے جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو قابل بنا دے، یہ وہ پیراڈائم ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے۔ طریقہ میری سمجھ میں تو بہت آسان آیا ہے۔ آج کے بعد میں تہیہ کروں کہ میری ذات سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اس رول کے خلاف ہوگی۔ میں اپنی بیوی کی منت کروں، میں اپنے بچوں کی منت کروں، اور اپنے متعلقین کی منت کروں، ان کے اوپر محنت کروں، ان سے پیار کروں، اور پیار کر کے یہ بات دوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ یہ میٹرکس جو بگڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت محبت سے میری بات کو سنا۔ نہیں ابھی نہیں اگر کچھ سوال آپ پوچھنا چاہیں اور وقت آپ کو اجازت دے تو میں حاضر ہوں۔ جی میں نے اپنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
پروفیسر ہم اس چیز کو یہ کلیئر کر سکتے ہیں تھرو کریٹیکل تھنکنگ؟ یہ چیز کریکٹ ہو سکتی ہے؟ مطلب جو ہمارے ذہنوں میں چیز بیٹھ گئی ہے نا، اس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ سے فار ایگزامپل ہم کوشچن کریں، ہم انالائز کریں، ہم ایویلویٹ کریں اور ایک ججمنٹ کریں کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں. جی بیٹا، اس سلسلے کے آپ نے بڑا اچھا کہا کریٹیکل تھنکنگ، لیکن بعض اوقات نا تمام لوگوں کو یہ سمجھانا کہ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ بھی تو ایک سکل ہے نا. لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں ایک لفظ بولتا ہوں، اور وہ لفظ ہے ریفلیکشن. ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم، جیسے میں آپ کو ایک پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بالکل خاموشی سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اپنے پچھلے 12 گھنٹے کو اپنے دماغ میں ریویو کریں. جیسے آج عشاء کی نماز ہوگی نا، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے سوچئے کہ آج جو میں نے سارا دن گزارا، ان سارے دن میں صبح اٹھنے کے بعد میں نے دعا پڑھی، پھر میں نے باتھ روم میں گیا، میں نے برش کیا، وضو کیا، پھر آ کے میں نماز پڑھی، پھر میں نے امی کو یہ کہا، پھر میں نے یہ کام کیا. تو آپ اس پوری فلم کو فاسٹ فارورڈ کر کے پوری فلم کو گزاریے اور اس وقت تک لے کے آئیے، اور پھر اپنے آپ کو ایک کریٹیکلی دیکھیں کہ اس سارے میں کوئی ایسی بات تو نہیں میں نے کی جو غلط تھی، فلاں جگہ پر مجھے یہ فقرہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو بیسیکلی لائف بہت فلاسافیکل نہیں ہے. لائف کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے میٹر، آپ جب دروازہ آپ گزر کے جا رہے تھے تو آپ نے دروازہ پکڑ کے کھلا رکھا تاکہ آپ کے بعد آنے والا اس دروازے سے گزر جائے. تو یہ کوئی بہت فلاسافیکل کام نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم کام ہے. آپ نے کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ میرا پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھانا. سڑک پر چلتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھا کہ آپ کہیں ٹریفک کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے رویوں سے ہے، اور یہ بہت آرام سے کریکٹ ہو جاتی ہیں اگر ہم ڈیلی نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ ہر 12 گھنٹے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ کو اپنا مانیٹر خود بنیں. تو اس کو آپ چاہے کریٹیکل تھنکنگ کہہ لیں، چاہے آپ اس کو میٹا کوگنیشن کہہ لیں، یا کوئی بھی آپ اس کو فینسی نام دے دیں. صرف یہ ہے کہ روزانہ کے بارے میں اپنے آپ کو سامنے شیشے میں رکھ کر دیکھیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور اس کے لیے پھر ایک بہت بڑی سکل اور بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جرت ہونی چاہیے اپنی غلطی کو مان لینے کی. اگر ہم خود فیصلہ کریں کہ اس جگہ پر میں نے غلط کیا تھا تو پھر اس پہ انسسٹ نہ کریں، آرگو کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی اور بات؟ پلیز اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں تو. اس میں کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے ابھی کوشچن کیا تھا ہوپ فلی ان کا آنسر ہو گیا. ٹیکسٹ میں بتا دیں اگر آپ لوگ مائک کو نہیں وہ کر پائے. سسٹر سائمہ آپ آگے اس کو لے کے چلیے گا سر کے ساتھ. جی سسٹر تانیہ، میں نے کہا اگر کوشچن پورے ہو گئے تو پھر آپ آگے انشاءاللہ لے کے چلیے گا. ابھی آپ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوشچن ہو گیا الحمدللہ. جی جی ریٹرن میں کوئی کوشچن تو نہیں ہے، کوئی پرسنل یا کہیں آگے؟ نہیں، چیٹ میں تو نہیں آ رہا کوئی. یہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کو دے دیتا ہوں. وہ ہے surjanjaved@gmail.com. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. میں بلکہ یہ میں چیٹ باکس میں اس میں لکھ دیتا ہوں. اور یہ جو ہمارا ای میل کا ہے، یہ ایکچولی میں نہیں اس کو ہینڈل کرتا، ون آف مائی ٹیم ممبر. جی، یہ آپ اجازت نہیں مل رہی آپ کی طرف سے اس کو میسج کرنے کی، صرف آپ میسج کر سکتے ہیں. ہاں، وہ ہے surjanjaved@gmail.com.
تو یہ میری ایک کولیگ ہیں, وہ ان تمام جو میسیجز ہیں ان کو اسکروٹنائز کرتی ہیں, تو اس میں سے کچھ ایسی بات جس میں مجھے رسپونڈ کرنا ہو تو وہ مجھے پہنچا دیتی ہیں. تو جو ویسے ہی بعض اوقات لوگ میسیج کرتے ہیں جی بہت اچھا لگا وغیرہ, یہ تو وہ پھر اس کو ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا میرے پاس آنا, تو میں لیکن حاضر ہوں جس سلسلے میں اگر میں کوئی بھی خدمت کر سکتا ہوں تو یو موسٹ ویلکم. سر کسی نے کوشچن کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ کچھ بات کر سکتے ہیں آپ تو. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی ریلیجس کانسیپٹ نہیں ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ جس بچے کی آپ شادی کریں نا, لڑکے کو میں کہہ رہا ہوں, تو شادی کرنے سے پہلے آپ کو شور ہونا چاہیے کہ وہ اب ایک اور نئے خاندان کے سربراہ کے طور پر اس خاندان کی ساری رسپانسبلٹی کو اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ یعنی بالکل یعنی انڈیپینڈنٹلی ایک وائف کا اور پھر جو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گا ان کی ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا, تو شاید وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو شادی کی ذمہ داری دی جائے. اور اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ ایک نئے خاندان کی بنیاد بن گئی ہے, تو اس خاندان کو ایک اپنی انڈیپینڈنس ان کی ہونی چاہیے. یہ تو ہے اصول کی بات. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے سماجی پس منظر کے اندر یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتا. اس خاندان کی مالی حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے, ان کی سوشل سرکمسٹانسز اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے, تو ایسی صورت میں بعض اوقات یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں اکٹھا رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ بہت ہی ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو اکثر یہ اکٹھے رہنے کی جو مجبوری ہے یہ زیادہ ٹریڈیشنل مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بیٹا الگ ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, اور ہمارے ہاں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, ہم تو سارے کے سارے اکٹھے رہا کرتے تھے. تو اس قسم کی باتیں ہیں. تو لیکن اگر پھر بھی کوئی مجبوری ہو, جیسے بالکل بوڑھے والدین ہیں, ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے, یا ان کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے, تو میں تو پھر بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اس ایک ہی چھت کے نیچے بھی جو فنکشنل یونٹ ہے وہ الگ ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنا کھانا پینا اپنا سب کچھ وہ کرنا چاہیے. تو یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے, اور بہت ہی یعنی اس سلسلے میں لوگ ریجڈ ہیں کہ نہیں ہم تو ایک ہی جگہ رہیں گے, سب ایک جگہ پر رہیں گے. تو ایسی صورت میں کافی سارے چیلنجز ہیں جن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. پھر وہ جو میاں بیوی ہیں ان کی بہت تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں, اور پھر ان کی اس بات کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کو کڑنے میں نہ گزاریں. سارا دن لوگوں کو یہی نہ کہتے رہیں کہ میری تو جٹھانی بہت عجیب عورت ہے, میری تو ساس کو کچھ پتہ نہیں ہے, دیکھو نا میں تو ٹھیک ہوں مگر دیور نے مجھے یہ کہہ دیا. پھر آپ کو نا کمیونیکیشن کو یوز کرنا چاہیے, بیک اینڈ میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے کوئی اعتراض ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری سوشل لائف بہت متاثر ہو رہی ہے, وہ اپنی ساری انرجی اپنے اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی برائیوں میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا کرنے سے سب سے زیادہ نقصان ان کے بچوں کو ہوتا ہے. جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ بیٹا آپ کی دادی بہت عجیب سی عورت ہیں اور آپ کی جو پھوپھیاں ہیں ان جیسی تو کوئی یعنی ان جیسی عورتیں تو کوئی اور ہیں ہی نہیں خراب, تو پھر اس سلسلے میں آپ کے بچے کا آپ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا. وہ آپ کو چغل خور سمجھے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ میری ماں جو ہے اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے ایڈجسٹ کرنے کی. تو اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں. اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کی وجہ سے ہمیں بہت مصیبتیں ہیں, تو بہت ہی صلح صفائی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی اٹانومی اور انڈیپینڈنس ہو, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ بات ہے کہ اگر پھر بھی آپ اکٹھے ہیں تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ کے بچوں کو سنبھالنے والے دادا اور دادی موجود ہیں, کتنا احسان ہے ان کے ابا کے علاوہ تایا بھی موجود ہیں اور چچا بھی موجود ہیں جو کہ آپ کی پوری معاونت کریں گے. پھر آپ اس کے نیگیٹو پوائنٹس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کے پازیٹیو پوائنٹس پہ کریں, اور اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو آپ کمیونیکیٹ کریں, جسے کہتے ہیں نا کڑنے کی بجائے اور لوگوں کے سامنے برائیاں کرنے کی بجائے جس سے شکایت ہے پولائٹلی آپ اسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہی جو آپ کو مصیبت لگ رہی ہے وہی ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا. جی کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو سر موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہ سر ایک سوال ہے کہ میں اپنے گول پہ قائم نہیں رہ پاتی ہوں.
میں کیا کروں؟ جیسے کہ میں ٹائم ٹیبل بناتی ہوں نمازوں کی، اذکار کی اور دیگر کاموں کی. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس گول پر قائم نہیں رہنا چاہتے نا، وہ ایکچولی وہ گول ہوتا ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی پرائورٹی نہ ہو. تو ہم اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو پہلے سیٹ کریں. جس کے نزدیک یہ پرائورٹی ہے کہ اگر میں دکان صبح 10 بجے 8 بجے کھولوں گا تو اس وقت گاہک بہت زیادہ آئیں گے، تو وہ بخار کی حالت میں بھی اس کا گول اس سے چھوٹے گا نہیں. اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں اس کی پرائیورٹی ہے. جس چیز کی ہمارے پاس پرائیورٹی ہوتی ہے نا، ہمیں کوئی بھی چیز اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں روکتی. اسی طریقے سے جس گول کو آپ پورا نہیں کر پا رہی ہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ آپ کے نزدیک وہ آپ کی پرائیورٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے اس کو اپنی پریورٹی میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کہیں رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں کر سکتی. مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو مریضوں میں بہت مصروف ہوتا ہوں، اس وجہ سے میں اپنی پھپھی کی عیادت کرنے کے لیے پچھلے 1 سال سے نہیں جا سکا، تو اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے میری بیمار پھوپھی کی عیادت کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو اس لیے جو کام آپ سے نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو اپنے اندر دل میں ڈالنے کی کوشش کیجیے. اور دوسرا، اگر فرض کریں اہمیت ہے بھی مگر آپ اپنی فطرت اور طبیعت کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بہت زبردست قسم کے جرمانے لگانا شروع کر دیں. مثلاً آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھ رہے، تو آپ اپنے اوپر ایک جرمانہ لگا دیجئے. جرمانہ بڑا آسان سا ہے کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں جب تک میں 200 نفل نہ پڑھ لوں. تو انشاءاللہ العزیز 400 نفلوں کے اندر آپ فجر کی نماز کے عادی بن جائیں گے. یا کوئی ایسا جرمانہ لگا دیجئے کہ اگر میری فجر کی نماز جو ہے جماعت سے چھوٹ گئی تو میں شام سے پہلے 500 روپے صدقہ کر کے جاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ 2-1 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا آپ کا، اس کے بعد آپ انشاءاللہ نماز کے عادی بن جائیں گے. تو باٹم لائن یہی ہے کہ جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے کرنے کے ٹیکنیک بھی ہمارا دماغ ہمیں سجا دیتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں ہماری اہمیت نہیں ہوتی، ہمارا دماغ بڑا چلاک ہے، وہ ہمیں مختلف بہانے بنو کے اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میرا خیال ہے. جزاکم اللہ خیرن سر فار بینگ ود اس. ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. اللہ آپ کے علم میں، صحت میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ جو بات آپ کرتے ہیں دل میں اترتی ہے، اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے اور ہمارے نوجوانوں کو آپ کے ذریعے صحیح ہدایت اور علم کا راستہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ جس پہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے اور رہتی زندگی تک اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام لیتا رہے. جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.